کو جو ہے حضرت عبد المطلب نے حوالے کیا کس کے؟ حلیمہ سعدیہ کے۔ یہ تاریخ میں مسلم ہے کہ پیغمبر گرامی نے کچھ ٹائم مکہ سے باہر گزارا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مکہ والے اپنے بچوں کو باہر کیوں بھیجتے تھے، دوسرے گاؤں میں کیوں بھیجتے تھے؟ اس کی دو وجہ تھی۔ مکہ والے اپنے بچوں کی پرورش چاہتے تھے کہ باہر ہو۔ ایک اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کیونکہ مکہ کی جو زبان تھی عربی وہ خالص نہیں تھی، وہ مکس ہو گئی تھی، کیوں مکہ مرکز تھا۔ دو وجہ سے، ایک یہاں 8 سال میں ایک بازار اوقاز لگتا تھا، اس کی وجہ سے اطراف سے لوگ آتے تھے، اس میلے میں شرکت کرتے تھے، اس میں خرید و فروخت ہوتی تھی، اس میں شعر و شاعری ہوتی تھی، مختلف زبانیں مکس ہوتی تھی۔ مکہ کی زبان خالص نہیں تھی عربی، لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے باہر تاکہ خالص زبان سیکھ کر کے آئیں۔ دوسری وجہ سے مکہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، پانی کی یہاں کمی تھی، صحیح گرمی زیادہ تھی۔ ابھی بھی جو ہے وہ گرمی، مثلا آپ یہاں اس وقت -20 سے جو ہے وہ زیادہ چل رہا ہے، لیکن مکہ میں اس وقت جو ہے وہ 30+ ہے، یہ گرمی ہے وہاں پر۔ جب اس ٹائم پہ وہاں آئے تو گرمیوں میں کتنا سخت موسم ہوتا تھا۔ لوگ بچوں کو موسم کی تپش سے، سختی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ بچپن کے ایام میں بھیجا کرتے تھے گاؤں میں، اور سال میں ایک ٹائم ہوتا تھا، اس ٹائم پہ وہ گاؤں والی خواتین آتی تھیں بچوں کو یہاں سے لے جانے کے لیے، تاکہ وہاں کے بڑھنے آگے میں جا کر پرورش پائے، یہاں سے کہ کلیکٹ کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ساری خواتین آگے ان کو بچے مل گئے، حضرت سعدیہ کو بچہ نہیں ملا۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو اونٹنی تھی نا، وہ دودھ نہیں تھا اس کا، وہ لاغر سی تھی، کمزور سی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس کو ہم بچہ دیں گے تو یہ اس کو بچے کو ہمارے کو کہاں سے کھلائی پہ آئے گی، اس کے پاس تو جانور ہی نہیں ہے۔ اور اس طرف سے کسی نے محمد مصطفیٰ کو لیا نہیں کہ یتیم ہے، اس کا پیمنٹ کون کرے گا، اس کی خرچہ پانی کون دے گا اس کا۔ لوگ کوشش کرتے تھے کہ اس خاندان سے بچے کو لیں کہ جو مال پیسے والے ہوں، خرچ کر سکیں۔ تو اب ان دو بنیادوں کی وجہ سے حضرت سعدیہ کو کوئی بچہ ملا نہیں، اور کسی نے جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں۔ اور یہ تو خدا کی طرف سے تقدیر تھی، جس طرح موسیٰ کے لیے خدا نے چناؤ کیا ہے نا، اس طرح محمد مصطفیٰ کے لیے بھی خدا نے چناؤ کیا حضرت سعدیہ کا۔ اب لے گئیں، اور جاتے وہ جو جانور لاغر تھا اس نے دودھ دینا شروع کر دیا، ان کے کھیت میں ہریالی آ گئی، اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے تسلسل ہوا، وہ ایک لمبی جو ہے داستان ہے، لمبی تاریخ ہے، ہم اس کے در پہ نہیں ہیں۔ صلوات پر بلند ہو۔ 29 جمادی ثانی کو جو واقعات ہوئے ان میں سے وفات ہوئی ہے سید محمد کی، امام ہادی نقی کی فرزند ہے۔ سامرا کے قریب ان کی بلد شہر میں زیارت ہے، اور بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ لوگ شیعہ اور سنی جو ہے وہ اپنی حاجات لے کر آتے ہیں۔ اس علاقے کا نام بلد بھی ہے اور دجیل بھی ہے اس کا نام، اور انہیں اسد الدجیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو آدمی بھی وہاں منت مانتا ہے اس کی منت رد نہیں ہوتی۔ اور جو نقوی سادات ہیں اس وقت ہمارے درمیان، وہ امام کے 2 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اولاد ہے، یا سید محمد کی اولاد ہے یا جعفر کذاب کی اولاد ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے نا، ان کا ایک شاگرد تھا، نقوی تھا، وہ بہت شرارتی تھا، تو وہ اسے طنز سے کہا کرتے تھے، تم کہیں جو ہے جعفر کذاب کی اولاد میں سے تو نہیں ہو، اتنی شرارت کرتے ہو، تنگ کرتے ہو؟ جی نہیں، اگر فرض کریں جعفر کذاب کی اولاد ہے نا، تو اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، انسان کا اپنا کردار ہے۔ خود انسان اچھا ہے تو اس کے باپ کی وجہ سے آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اگر رشتوں کی وجہ سے اگر معیار مقرر ہوتا تو کبھی بھی جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد نہ فرماتے کہ میرا فخر ہے کہ میرے نانا محمد بن ابی بکر ہے۔ اگر رشتوں کی بنیاد پر معیار مقرر ہوتا تو امام علی نہ فرماتے محمد ابن من صلب ابی بکر،
کہ محمد تربیت کے لحاظ سے میرا بیٹا. اگر رشتوں کے بنیاد پر کوئی چیز آگے بڑھتی اور انسان کو ریوارڈ ملتا یا پنشمنٹ اس کو ملتی تو پیغمبر کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے سلمان منا اہل البیت. اگر رشتوں کی بنیاد پر بخشش ہوتی تو قرآن کبھی نہ کہتا تبت یدا ابی لہب و تب وما اغنا مالہ وما کسب. معیار انسان کا جو ہے وہ اپنا عمل ہے. امام زمانہ کا 4 نائبہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہاشمی اور سید نہیں ہے، قریشی نہیں ہے. امام نے جو ہے وہ خدا نے ان کو اعزاز دیا ہے کہ وہ امام کے جو ہے نائب بنے ہیں، نائب خاص. بس انسان کے عمل کی بنیاد پر اس کی بخشش ہوگی یا اس کی پکڑ ہوگی. من ابتا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ. جو آدمی عمل کی وجہ سے پیچھے ہو جائے گا، امام فرماتے ہیں امام علی، وہ کبھی بھی حسب و نسب کی وجہ سے اسے کامیابی نہیں مل سکتی. دنیا میں بھی معیار ہے، عقل بھی کہتا ہے. اب ایک آدمی نے کارخانہ کھولا ہے، اس کو مینیجر کی ضرورت ہے، وہاں پر ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے. ایک اس کا رشتہ دار ہے، نالائق ہے، نکما ہے، نکٹھو ہے، چرسی ہے، وہ کبھی اس کو نہیں لگائے گا. غیر کو لے آئے گا جو پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، جو کارخانے کو چلا سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو کیا کرنا ہے اپنا کاروبار کامیاب کرنا ہے. اس نے رشتہ داریاں نہیں پالی. وہ 10,000 کرون دے دے گا رشتہ دار کو، لیکن اس کو ذمہ داری نہیں سونپے گا. کیونکہ عقل یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے لیے کیا میرٹ ہے، تعلقات نہیں ہیں، رشتہ داریاں نہیں ہیں. یہ صرف یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بس ہمارا بخشش ہوگی جی ہم پکڑ نہیں ہوگی، ہماری کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہماری کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھنا بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد